بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے وسیلے اور شفاعت کے بیان میں آخری سوال اس موضوع سے متعلق ذکر کیا ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر نبی کی وجہ سے نبی کے لیے پوری دنیا کو بنایا گیا۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن قرآن و سنت میں کیا چیز ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی ہے، سب سے پہلے تخلیق کی گئی؟ یہ سوال ہے۔ رہی بات بشر میں انسانوں کے اندر، تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ صاد میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ بشر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلے انسان کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ وہ خود قرآن کہتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام ہے، انہیں مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے رسول کو بنایا گیا تو اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا کہ ہم سب مانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے جو والد ہیں آدم علیہ السلام، انہیں بنایا گیا ہے، وہی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ اور دوسری حدیث شیخ نے ذکر کی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس کو اللہ نے بنایا، مسند بزار کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب انسان ہو، بنو آدم ہو، آدم کے بیٹے ہو۔ وآدم خلق من تراب، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے علیہ السلام۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرشتوں میں سے نہیں ہیں، آپ جنات میں سے نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا، آپ ایک بشر تھے۔ اللہ نے آپ کو فرشتوں میں سے نہیں بھیجا تھا، آپ کو انسانوں میں سے چنا گیا تھا۔ جب انسانوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے انسان قرآن اور حدیث کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ پہلی بات ہے۔ انسانوں کے علاوہ سب سے پہلی چیز کس کو بنایا گیا؟ ویسے تو اس موضوع میں بہت گہرائی سے جانا نہیں چاہیے، جتنا ہمیں بتایا گیا اسی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، لیکن احادیث میں کچھ چیزوں کو واضح کیا گیا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ مسند ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، اور اس قلم سے اللہ نے کہا لکھ، تو قلم نے کہا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دے، تو اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت کہتی ہے کہ آپ انسانوں میں سے تو واضح ہے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، انسانوں کے علاوہ کس چیز کو تخلیق کیا گیا؟ اول کس کو بنایا گیا ہے؟ وہ ہے قلم۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر 50,000 سال پہلے لکھی ہے زمین و آسمان کی، 50,000 سال پہلے۔ اور وہاں یہ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی، اس میں بھی صراحت ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب تقدیر کو لکھا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ تو ان دونوں حدیث سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش اس سے بھی پہلے موجود تھا، اور وہ عرش پانی پر موجود تھا، یعنی پانی اس سے پہلے موجود تھا۔ تینوں احادیث کو سامنے رکھیں تو دیگر مخلوقات میں سب سے پہلے جس کا ذکر حدیث میں ہم کو ملتا ہے قلم، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جب قلم سے لکھوایا گیا، تقدیر لکھی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت پانی پر عرش پر موجود تھا، یعنی اس سے پہلے عرش بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سب سے پہلی مخلوقات کون سی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نور سب سے پہلے ہے، تو یہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ابو داؤد ترمذی حدیث کا انکار ہے، یہ کہ سب سے پہلے قلم کو بنایا گیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ تو معاملہ صرف ماننے اور نہ ماننے کا نہیں ہے، معاملہ ثبوت کا ہے،
اور ثبوت اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر موجود تھا. اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو اس نے حدیثوں کا انکار کیا. اور رہی بات مشہور حدیث کہ سب سے پہلے اے جابر اللہ نے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا ہے، یہ حدیث موضوع ہے. موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. حدیث ضعیف نہیں بلکہ موضوع من گھڑت حدیث ہے. امام سیوطی کہتے ہیں اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ثابت نہیں، جھوٹی بات ہے. دوسرا یہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ آدم کو پہلے بنایا گیا ہے. اور تیسرا یہ حدیث کے خلاف ہے. حدیث کہتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ قلم کو بنایا گیا، اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا. اور چوتھا کہ یہ عقل اور نقل کے بھی خلاف ہے کہ جو چیز ثابت ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اسے نہیں مانتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایسی چیز ماننے کی لوگوں کو دیا جا رہا ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے اقوال میں ہے. اسی وجہ سے قدیم عقیدے کی کتابوں میں ہم کو یہ ضرور ملے گا کہ قلم اس سے پہلے عرش ہے، پانی ہے. یہ بحث ہم کو ملے گی، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی کا نور کب بنایا گیا ہے. یہ بحث کہیں ہمیں نہیں ملے گی کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنایا گیا تو یہ عقیدہ قرآن کے، حدیث کے اور صحابہ کے خلاف ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، جو جھوٹ ہے. کوئی آدمی میرے سامنے آئے، میں ان کی تعریف میں کہہ دوں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، 10 مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں. اب وہ سامنے والا اس نے ایک مسجد بھی نہیں بنائی ہے، وہ تعریف سن کر کے خوش نہیں ہوگا. وہ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بارے میں لوگ سمجھیں کہ میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے بنائی ہی نہیں. تو جب جھوٹی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں سامنے والے کو پریشانی میں ڈالنا ہے. جب مجلس ختم ہوگی لوگ ان سے پوچھیں گے 10 مسجدیں کہاں ہیں آپ کی، کب بنائی آپ نے، کہاں پر ہے مسجدیں. وہ تو جھوٹی تعریف کرنا ایک تو جھوٹ ہے سامنے والے کی، وہ حقیقت میں عزت کو خراب کرنا ہے. جو چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں وہ چیز اسے منسوب کر دینا. کوئی آدمی ہے جس نے وہ ڈگری جو حاصل ہی نہیں کی ہے، میں کہوں کہ انہوں نے فلان ڈگری حاصل کر لی ہے تو اس آدمی کو پریشانی میں ڈالنا ہے. وہ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے عقیدہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اللہ کے نبی سے افضل آدم کی اولاد میں کوئی نہیں ہے. آپ علیہ السلام کو شفاعت عظمیٰ دی گئی ہے، آپ کی شفاعت پر حساب شروع ہوگا محشر میں. یہ ہمارا اعتقاد ہے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، اس کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ بات کہ سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا ہے، یہ گمراہی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. اور اس سے برا یہ ہے کہ جھوٹی حدیث کا سہارا لے کے کہے جن کے وسیلے سے دنیا بنی ہے ان کے وسیلے سے دعا کرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹی عمارت کو تعمیر کرنا ایک تو بات ہی ثابت نہیں ہے، اس بات کو دلیل کے طور پر ذکر کرنا یہ اس سے بھی برا ہے، اس سے بھی قبیح ہے کہ کوئی آدمی جو عالم نہیں ہے میں کہوں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور پھر کہوں آپ لوگ کیوں علم نہیں حاصل کرتے ان سے، جب وہ عالم ہی نہیں ہے. ایک خود جھوٹ ہے، اور دوسرا میں کہوں کیوں آپ علم حاصل نہیں کرتے، جب وہ عالم ہی نہیں ہے تو آگے کی بات بھی وہ ثابت نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کے نور کو سب سے پہلے نہیں بنایا گیا تو اسے دلیل کے طور پر بیان کرنا کہ ان کے وسیلے سے دنیا بنی ہے تو دعا کرنے میں کیا مسئلہ ہے. جب بات ہی ثابت نہیں ہے تو عقیدہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.